الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وقال في مقام آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة وأشهد أن لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے والد الاحترام دوستوں بزرگوں انتہائی خالقوں کے سامنے کرام اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے کلام کے آغاز سے پہلے نام نامی اسم گرامی سب کے نامی شاہی محشر سید القونین امام القبلت رحمت دو جہاں فخر دو عالم امام الانبیاء مدینۃ الاولیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنا عزت و شفقت و محبت کے ساتھ صرف دل ہو کر بآواز ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے جس نے کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام اس آخری پیغمبر پر جس نے حق پر بول پایا. حضور آئے تو سر آفرین اشباغ دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشباغ دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئے. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں 1444 ہجری کے مطابق ذی قعدہ 11واں مہینے کی آج تقریباً 25 تاریخ بروز جمعۃ المبارک. اس اعتبار سے 2023 اور جون 6 مہینے کی آج 16 تاریخ بروز. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ایمان والوں، قدردانوں، مہربانوں،
اللہ کے محبوب اور مقبول اور پسندیدہ ایمان والے لوگ، آپ کے سامنے جس عبادت کا ذکر چل رہا ہے، یہ بات دیگر کے اندر آپ کے سامنے تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، تقریباً 3 جمعے پچھلے گزر چکے، 7 دنوں کے اندر بنیادی حالات، ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی، اسماعیل ذبیح اللہ کے سامنے نا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ آج ہم اصل مقصد کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ حج کا لغوی معنی ہے لغتاً حج کہتے ہیں ارادے کو، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اصطلاحاً حج کے لیے کچھ اللہ نے شرائط رکھی، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ کی عبادت کی جائے، خانہ کعبہ کی عبادت کرنا، طواف کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، مینا کے اندر قربانی کرنا، شیطان کو ٹھیکریاں مارنا، حلق کرانا اور طواف الوداع کرنا، اس سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ اس حج کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں پر جانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ دین نام ہے سیکھنا اور سکھانے۔ جو بندہ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوشش نہیں کرتا، اور جس کو آتا ہے وہ سکھانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ دونوں بے فائدہ۔ جس کو نہیں آتا اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے صبح سے شام، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ماں کے گود سے لے کر قبر پلا انسان کو دین سیکھنا چاہیے، اور سکھانے والے کو بھی امام الانبیاء نے بڑی وعیدیں بتائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو 5374 احادیث کا مروی قرار دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کتمان علم، یعنی ایک چیز کا علم ہو اور اس کو چھپا لینا، اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کا سیکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح انسان کے بدن کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے۔ جب اس کو سیکھ پائیں گے، حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے گی، رب کی ربوبیت کی پہچان ہو جائے گی، آقا کی سیرت اور صورت اور اخلاق کا پہلو کو انسان اپنانے کی توفیق ہو جائے گی، مشکل اور پریشانی کے اندر، خوشی اور غمی کے اندر، رنج اور غم کے اندر انسان اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی توفیق۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھئی پہلے سیکھو، یا طالب علم بنو، یا عالم بنو، یا پھر کیا ہے کہ دین سیکھنے والے بنو، چوتھے نہ بنو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا حج لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو اس کے لیے انسان کے لیے کیا کچھ شرائط ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، عقل رکھنے والا ہو، سمجھدار، پاگل نہ ہو، مینٹل نہ ہو، بلکہ عقل رکھنے والا، صحت مند بھی ہونا ضروری، بیمار آدمی کے حج فرض نہیں، صحت مند بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ عمرہ کر سکتا ہے نابالغ، حج بالغ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نابالغ نہیں کر سکتے، بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اور نمبر 4 علم بھی رکھتا ہو، بھئی حج طواف کس طرح کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کس طرح ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل کیسے ادا کرنی ہے، حجر اسود کو استلام اور بوسہ کیسے دینا، دعا کس طرح مانگنی ہے، یہ ساری چیزیں علم ہونا، ان کا ہونا بھی ضروری۔ نمبر 6 زاد راہ، یعنی سفر کا جو راشن پانی ہے اس کا ہونا بھی ضروری، خرچہ جسے بولتے ہیں، خرچہ ہونا بھی ضروری۔ اور نمبر 7 میرے عزیزوں،
اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جب تو حج کے لیے جا رہا ہے کہ کم از کم تیرے پاس اتنا مال ہو کہ جو پیچھے بیوی بچے ہیں ان کو کسی دوسرے کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو، بلکہ ان کو بھی، ان کے لیے بھی اپنا آپ کو کیا کر دو، اتنا خرچہ دے کر جاؤ جتنے دن کے لیے آپ باہر جاؤ۔ یہ ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر پائی جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ حج کے لیے چلیں۔ آپ چلنے کے لیے تیار ہیں جب؟ ہاں؟ تو میرے عزیزو آج بڑی قیمتی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری زبان کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق دے، اور ہم دونوں کو سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو نیت کرتا ہے نا تو اللہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ اس منزل کو ضرور اسے عطا کرتا ہے۔ دیر سویر یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا میرے عزیزو، یہ تین حال سے خالی نہیں۔ جو ہم رب سے دعا مانگتے ہیں یہ تین حال سے خالی نہیں۔ نمبر ایک، یا تو اللہ فوراً قبول کر لے۔ نمبر دو، قبول تو کر لیتا ہے لیکن وہ چیز تھوڑی دیر تک اس وقت مناسب نہیں ہوتی، جب اس کا موقع محال آتا ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ اور نمبر تین میرے عزیزو، دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوا کرتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی رکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ جب آئے تو کل یہاں پر بھی اس کے پاس دعا ہونی چاہیے جس کے صدقے سے اس کو جنت ملا۔ تین دعائیں تین حال سے خالی نہیں ہیں میرے۔ تو میرے عزیزو سب سے پہلے دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حج کی وہ شرائط بتا دی، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحت مند ہونا، زاد راہ ہونا، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کا خرچہ یہ میسر ہونا، یہ باتیں میں آپ سے عرض کر چکا، علم ہونا۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ حج کے لیے کتنی چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر حج نہیں ہوتا، چاہے وہ لاٹ ہو، خانہ کعبہ میں چیخیں مار کے رو رہا ہوتا ہے، یہ دھاڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ تین چیز نہیں پائے گی تو اس کا حج نہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جب حج پر جائے گا تو وہ احرام باندھے گا۔ کیا باندھے گا میرے عزیزو؟ احرام باندھے۔ احرام نام ہے دو انسلی دو چادر، دو انسلی چادریں۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان والو ذرا سو نا، اگر سو گے تو پھر ہم بھی سو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب احرام باندھتا ہے تو اس کو اس احرام باندھنے کے ساتھ خیال کر لینا چاہیے کہ یہ دو انسلی چادریں تجھے یہ سبق دے رہی ہیں کہ جب تو دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ بھی دو انسلی چادریں ہوں گی جس کو کفن بولا جاتا ہے، اس کے اندر لپیٹ کر تجھے قبر کے حوالے آخرت کی طرف سب سے پہلے اس کو کیا کرتا ہے؟ رغبت دلاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے۔ احرام باندھنا، احرام کے ساتھ تلبیہ کہنا، آپ بھی پڑھ لیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والملک والنعمت والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس احرام کے ساتھ اس تلبیہ کو کہنا بھی فرض ہے۔ اگر احرام نہیں باندھا، تلبیہ نہیں کہا، حج یہ فرض۔ نمبر دو، میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں ٹھہرنا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ اگر میدان عرفات میں حاجی نے ٹھہراؤ نہیں کیا، وہاں نہ جا سکا، تو رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا اس کا حج نہیں ہوا۔ میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض۔ اور نمبر 3، طواف زیارت۔ طواف زیارت، یہ 3 فرض ہیں حج کے اور 6 واجبات ہیں۔ اب ہم نے 3 فرض آپ کے سامنے رکھے۔ ہم سب سے پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ لباس کی تبدیل، اس سے پہلے ہم لباس کو تبدیل کریں اس سے پہلے ہمارا جو اپنی بنیادی مقصد ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے، کوئی آدمی اگر یہاں سے ملتان جانا چاہتا ہے، یا شجاع آباد جانا چاہتا ہے، یا لاہور جانا چاہتا ہے، یا کراچی جانا چاہتا ہے، فیصل آباد جانا چاہتا ہے، اسلام آباد جانا چاہتا ہے، تو میرے عزیزو سب سے پہلے وہ پیسے بھی لگائے گا، ٹکٹ بھی حاصل کرے
ایسا ہے یا نہیں؟ ٹکٹ مل جانا گویا اس کو ویزا مل گیا، وہاں جا سکتا اس کو۔ اب جو آدمی، یہ میں نے آپ کو پاکستان کے اندر کی مثال دی، اب مثال کے طور پہ کسی آدمی نے سعودی عرب جانا ہے تو سب سے پہلے اس کا ویزا حاصل کرنا ہوگا، وصول کرنا ہوگا ویزا۔ دبئی جانا ہے، اس کے ویزے کا وصول کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، برطانیہ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، افغانستان جانا ہے، عراق جانا ہے، روس جانا ہے، کسی جگہ پر بھی جانا ہے تو آپ نے اس ملک کا ویزا حاصل کرنا۔ اس کے سفارت خانے پہ جائیں گے، وہاں اسے کہیں گے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے اور اس کا ویزا چاہیے، اس کی ٹکٹ چاہیے۔ ویزا مل گیا تو آپ جا سکتے ہیں، ویزا نہیں ملا تو آپ جا نہیں سکتے۔ ایسا ہے یہ بات اللہ۔ اب ذرا آپ توجہ کرنا میرے عزیزو، اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی طلب ہے نا، طلب ہے، فکر ہے کہ یا اللہ تو اپنا گھر دکھا دے، مجھے رب کعبہ کی قسم، اس رب سے 100% یقین ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ ضرور خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے، دل کی تمنا ضرور ہونی چاہیے، آرزو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تو اپنے گھر کرے۔ ایمان والو، جب ہم غیر ملک جائیں گے تو ہم نے اس سفارت خانے پر جائیں گے، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا پاکستان کے اندر یہ بندہ مجرم تو نہیں ہے، کسی جرم کے اندر یہ طلب تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، ڈکیت تو نہیں ہے، کوئی ایسا اس کے اوپر الزام تو نہیں ہے جو ملک کی سلامتی ہو پر یہ کیا کرے، حملہ آور ہو، اس کی وجہ سے ملک کی سلامتی کے ساتھ پر یہ خطرہ بن رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں چھان بین کریں گے۔ چھان بین کرنے کے بعد اب جب ہم سفارت خانے جائیں گے، وہاں سے جس ملک کا ویزا لینا ہوگا، اگر کلیئرنس ہو گئی، کلیئر ہو گئے تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے، اگر آپ کو اعتراضات لگ گئے تو آپ ویزا حاصل نہیں۔ یہ ایک دنیا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ لیکن جب ہم نے جانا ہوگا حج کے لیے، کس کے لیے جانا ہوگا؟ حج کے لیے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، ایمان والوں توجہ کرو، پھر آپ نے دنیا داری کو نہیں دیکھنا، دنیا کے سفارت خانے کو نہیں چھیڑنا۔ کیوں؟ بہت سے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں مرتبہ حج کی درخواست جمع کرائی، لیکن ان کو وہاں پر ویزے کا حصول حاصل نہیں ہوا، وہ حج کرنے نہیں جا سکے، ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہی ہے، اس کا ایشو یہی ہے کہ لگتا ہے کہ رب کے ہاں اس کے کچھ اعتراضات ہیں زندگی پر، رب کے ہاں کلیئر نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں مرتبہ درخواستیں جمع کرائی، لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو پا رہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھو، اگر تو پاکستان سے سعودیہ جائے گا تو سعودیہ کے سفارت خانے پر جا کر ویزا حاصل کرے گا۔ اسی طرح دبئی کے سفارت خانے پر اگر دبئی جانا، جس ملک پہ جانا ہوگا اسی کے سفارت خانے پہ جانا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے حج پر جانا ہوگا، ایمان والوں توجہ کرو کہ ہم نے ان سفارت خانوں پر ان ویزوں کے لیے نہیں جانا ہوگا، بلکہ رب کے سفارت خانے پر جانا ہوگا اور اس سے حاصل، اور جسے رب چاہے گا اسے اپنا ویزا بھی عطا کرے۔ رب کے سفارت خانے پر جانا ہوگا، رب سے ہم نے حصول کرنا ہوگا کہ آئے رب ہمیں چاہتا ہے نہیں چاہتا۔ تو ایمان والوں، جو بندہ، میں آپ سے ایک جملہ عرض کر چکا ہوں کہ طلب رکھتا ہے کہ میں حاجی بن جاؤں، اللہ مجھے اپنا گھر کی زیارت نصیب کر دے، غربت خسرا کی حاضری نصیب کر دے۔ آپ لوگ سب لوگ خاموش بیٹھے ہو، لگتے خوش نہیں ہیں آپ اس بات پر، ذرا سبحان اللہ تو بول دو میرے عزیزو، انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو ساتھ ساتھ میں، امید پر دنیا قائم ہے۔ مجھے اور آپ کو پتا ہے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک امید پر قائم، یقین ہمیں یہ ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس دہان کو چھوڑنا، یہ یقین ہے یا نہیں؟ بہت دل کو اجر بنا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم نے جانا نیکی کا کام ہو اور وہاں پر اگر خوشی نہیں محسوس ہو، اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کے اندر کمزوری۔ جس طرح ہم دنیا داری کے لیے، حصول کے لیے تھوڑا سا ہمیں نفع ملنا، کہیں سے خبر مل جائے نا فلاں جگہ نفع ملتا ہے، تو انسان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے، چہرہ کھلکھلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دین کے معاملات کے اندر بھی خوش ہونا چاہیے، دل کے اندر لہریں اٹھنی چاہیے کہ ہم نے رب کعبہ کے گھر پر جانا ہے، وہاں کعبہ پہ جا کر زیارت کرنی ہے، وہاں پر طواف کرنا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم جائیں گے، جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویزا حاصل کرنا ہے رب کی بارگاہ سے۔ کس کی بارگاہ سے؟ رب کے سفارت خانے سے۔ جب ہم ویزا حاصل کر لیں گے، حاصل کرنے کے بعد
جب ہمیں ویزا حاصل ہو جائے گا، اب سب سے پہلے جب ہم گھر پر آئیں گے تو اس پہ تیاری کریں گے. تیاری کرنے کے اندر سب سے پہلے میرا عزیزو لباس کی تبدیلی ہے. کس کی تبدیلی ہے؟ لباس کی تبدیلی. اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اے بندے جب تو بارگاہ الہی پر آ رہا ہے، بارگاہ الہی کی چوکٹ پر اپنے قدم رکھنا چاہ رہا ہے، بارگاہ الہی پر آ کر اپنے رب کے سامنے گر گرانا چاہتا ہے، آہوزاری کرنا چاہتا ہے، رب سے تو کچھ پانا چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا جاگیرداری لباس ہے وہ لباس اتار، بادشاہی لباس ہے وہ اتار. اگر آپ کے جو ہے نا یہ پاکستانی لباس ہے یہ اتار، غیر ملکی لباس ہے وہ اتار. بھائی کون سا لباس پہنو؟ کہ اللہ جس کا حکم دے رہا ہے. 2 انسلے چادر جن کو احرام مانتے ہیں وہ احرام والی چادر ہے. اب سب سے پہلے لباس کی تبدیلی. لباس کی تبدیلی کے بعد فوراً اللہ کے رائے کا سوچوں کو بھی تبدیل کرو. پاکستان میں رہ رہا ہے، پاکستان کی زبان یہیں تک محدود. اگر تو دبئی میں رہتا ہے دبئی کی زبان وہیں تک محدود. اگر غیر ملک انڈیا میں رہ رہا ہے انڈیا کی زبان تک محدود. اگر تو برطانیہ میں رہتا ہے وہ زبان وہیں تک محدود. آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، سوڈان میں رہتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے، روس میں رہتا ہے، کہیں پر بھی رہتا ہے، وہ زبانیں اپنے ملک تک ہوں گی. لیکن جب تو رب کی بارگاہ الہی کی طرف جائے گا، حج کرنے جائے گا، تو اللہ ایک ہی کہہ رہا ہے تمہاری سوچیں مختلف، تمہاری رنگیں مختلف، تمہارے ڈھنگ مختلف، تمہارے قد مختلف، تمہارے جو ہے نا یہ رنگ مختلف، تمہاری عادتیں مختلف، تمہاری ساری چیزیں مختلف ہیں. لیکن یہاں پر سب نے ایک ہی ترانہ گانا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والملک والنعمت. اللہ کہہ رہے کہ اس ترانے کے اندر آ جائے. اب چاہے وہ سوڈانی ہے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ غیر ملکی ہے، چاہے وہ انگریز ہے، اگرچہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے لیکن بولتا انگریزی ہے، لیکن سب کی سوچ اور زبان ایک ہی ہوگی، وہ ہوگی لبیک اللہم. اب یہ سوچ کی تبدیلی اللہ نے آئی. اب میں نے جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یا جس ملک میں رہتے ہوئے حج کے علاوہ ہم سعودیہ کے اندر بھی آگے پیچھے شوز پہن سکتے ہیں، اپنی مرضی کا جوتا پہن سکتے ہیں. لیکن جب ہم حج کے لیے جائیں گے نا تو احرام کے بعد ہم وہ جوتا نہیں پہن سکتے جو ہماری مرضی کا جوتا ہوگا. ہم وہ جوتا پہنیں گے جس کا اللہ حکم دے. وہ جوتا کون سا ہوگا؟ وہ جوتا وہ ہوگا جو پیر کے اوپر والے حصے کو آپ کے چھپا نہ سکے، اوپر والا حصہ ظاہر ہو. مثال کے طور پہ ہوائی چپل جیسے وہ بدیوں 2 بدیوں والی چپل اکثر وہ استعمال کرتے ہیں، یہ اوپر والا حصہ چھپنا نہیں چاہیے. اب 2 انسلی چادریں ہم نے باندھ لی، ایک تہبند باندھ لیا، ایک جو ہے نا چادر ہے اوپر. اب ہمارے اکثر بھائی کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا دائیں سے ڈالتے ہیں، بائیں کے نیچے سے نکال دیتے ہیں، شولڈر کو کندھے کو کیا کرتے ہیں خالی رکھتے ہیں. اگرچہ یہ شرعاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی اس کو ہر وقت تم خالی رکھو. شرعاً یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم طواف کر رہے ہو اس وقت اس کو خالی رکھو. حج کا احرام جب باندھا ہوا اس کو خالی رکھو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویسے احرام باندھ لیتے ہیں اس کے بعد اس چادر کو خالی رکھتے ہیں تو دکھاتے رہتے ہیں. نہیں، طواف کے دوران خالی. اب جوتے کی تبدیلی، کپڑے کی تبدیلی، سوچ و بچار کی تبدیلی. تو میں آپ سے اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حج نام ہے عاشقہ. حج نام ہے اس عبادت کا جس کے اندر قلندرانہ، فقیرانہ، کیف اور سرور، مستی کا ایک اللہ کے سامنے ہم ایک ایسے انداز میں جائیں کہ جس طرح لوہا مغناطیس کو کھینچتا ہے ایسا بندہ اپنے رب کے گھر کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں عاشقانہ عبادت. اور عاشق جو ہوا کرتا ہے نا اس کے اوپر جتنی بھی کڑی شرطیں ہوں، کتنے بھی مشکل کٹھن راستہ ہو، لیکن اپنے معشوق کے پیچھے، اپنے محبوب کے پیچھے وہ ہر چیز کو کیا کر دیتا ہے، قبول کرتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے ملا. تو ظاہر بات ہے اس حج عبادت کے اندر اللہ نے ساری عبادتوں کو جمع فرمایا. بھائی کس طرح جمع فرمایا؟ اب دیکھیں کلمہ ذاکروں کی عبادت ہے کہ زبان سے بولی جاتی ہے، کوئی عبادت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے بول لیا کرو، ڈرتے ہو آپ لوگ اچھی ایمان والی باتوں سے. ہاں یقین جانیے، چاہے میں بھی ہوں چاہے آپ ہیں، گالی گلوچ دینے ہو نا بڑا زور سے دیتے ہیں. کسی کو برا نام سے پکارنا ہو نا بڑا زور سے پکارتے ہیں.
بھائی اللہ کے گن گا رہے ہیں، ذرا زور سے بولے اللہ بھی کہے باقی ادھر میرے بندے مجھ تک آواز پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ ذاکروں کی عبادت ہے، قرآن کرنا یہ بھی قولی عبادت ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک پڑھنا، اسی طرح صلاۃ درود تنجینا پڑھنا، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ قولی عبادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قولی عبادت بھی حج کے اندر جمع فرما۔ اب ہم نماز پڑھ رہے، نماز ہم پڑھتے نہیں پڑھتے، اس کے اندر ہم جسمانی عبادت بھی کر رہے ہیں بھئی، کبھی قیام کرنا، کبھی ہاتھوں کو اوپر اٹھانا، کبھی باندھنا، کبھی رکوع میں جانا، کبھی پھر کھڑا ہو جانا، پھر سجدے میں جانا، تحیات میں جانا، پھر دوبارہ لوٹ جانا، جسمانی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہم اگر جہاد کرتے ہیں تو اس کے اندر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، صفوں کے اندر کھڑنا پڑتا ہے، دشمن کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، سردی گرمی برداشت کرنی پڑتی کہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس کے اندر مجاہدہ بھی ہے کہ بھئی کیا ہے یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں، سفر کرنے کے بعد جو کڑی شرط آ گئی کہ بھئی 2 انسلے چادر، اپنا لباس ہے ختم، اپنا جوتا، اپنا یہ کیپ ٹوپی جو بھی ہم رکھے ہوئے یہ ختم، سر ننگا رکھنا پڑے، جاگیرداری ٹوپی یا بادشاہی ٹوپی یا تاج کوئی چیز بندہ نہیں پہن سکتا، یا رب ہوگا یہ تمہارا سر، یہ آگے۔ اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے بھی رکھ دیے، آپ حج کے اندر روزے رکھیں، حج کی جیسی عبادت بھی اس کے اندر، جسمانی عبادت بھی، مالی عبادت بھی۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے نہیں کرتے، جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرتے نہیں کرتے۔ اب جو صاحب نصاب ہے وہ یہاں سے پیسے لگا کر جا رہا ہے نہیں جا رہا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اب اس کے اندر قولی باتیں بھی آ گئی، فعلی بھی آ گئی، جسمانی بھی آ گئی، ساری باتیں آ گئی۔ اب میرے عزیزو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد آپ سمجھے